وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا اسٹیج پر موجود ہمارے نمونہ سلف مولانا شریف حسابی حافظہ اللہ تعالی اور ناظم اعلیٰ جمیعت اہل حدیث سندھ ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو حافظہ اللہ تعالی اور نائب مدیر المعہد السلفی للتعلیم و تربیہ شیخ داؤد شاکر حافظہ اللہ تعالی اور دیگر لاتعداد مہمانان گرامی اور بہت ہی قابل احترام حاضرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میری اپنی کانفرنس ہے اور حق تو یہ تھا کہ میں شروع سے آخر تک یہاں بیٹھوں، لیکن اچانک مجھے آج ایک سفر درپیش ہے جس کی بنا پر میں نے گزارش کی کہ مجھے پہلا وقت دے دیا جائے تاکہ وقت سے میں اپنی فلائٹ لے سکوں اور ہمارے فاضل دوست اور بھائی انہوں نے میری درخواست قبول کر لی اور یہ پہلا موقع مجھے دے دیا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرما لے۔ جو مسجد میں پروگرام ہوتا ہے اس میں ہر بندے کو 4 اعزاز نصیب ہوتے ہیں۔
ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون القرآن يتدارسونه بينهم، کہ جو لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھیں اور قرآن سیکھیں اور سکھائیں، درس قرآن سنیں اور سنائیں، تو ان سارے شرکاء کے لیے 4 اعزاز: حفتهم الملائکہ، ایک یہ کہ اللہ کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، بڑی تعداد میں ملائکہ یہاں موجود ہیں۔ اگر میں کہوں کہ زمین سے آسمان تک تو مبالغہ نہیں ہو۔ غاشیتهم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ فنزلت علیہم السکینہ، اور اللہ ان پر سکینت نازل فرماتا ہے، ان کے دلوں کو دین اسلام پر، عقیدہ توحید پر ایسا مطمئن کر دیتا ہے کہ وہ اس عقیدے کے لیے ہر طرح کی جدوجہد اور قربانی کے لیے مستعد رہتے ہیں اور تیار رہتے ہیں۔ اور چوتھا اعزاز یہ ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کے ایک ایک شخص کا فرشتوں کے سامنے نام لیتا ہے، فلاں ہے، فلاں فلاں بن فلاں ہے، ایک ایک بندے کا نام عرش مولا پر گونج رہا ہے، آپ سب کا نام۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اخلاص نیت کے ساتھ آئے۔ کچھ لوگوں کو تماش بینی کا شوق ہوتا ہے، ایسی کوئی سوچ نہ ہو، اخلاص نیت ہو، اور ان پروگراموں میں اخلاص نیت یہ ہے کہ دین کی باتیں سنیں گے، علم میں اضافہ ہوگا، خود عمل کریں گے اور آگے دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں گے۔ یہ دینی پروگراموں میں حاضر ہونے کا اخلاص ہے۔ باقی اللہ کی رضا وہ تو بنیاد ہے ہی۔ تو سیرت النبی کے عنوان سے یہ کانفرنس ہے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک گوشہ عرض کرنا چاہوں گا۔ وہ گوشہ آپ کا بحیثیت داعی ہونے کی، کیونکہ دعوت دین آپ کی ڈیوٹی ہے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے۔ یہ ہادی کا اشارہ پیچھے مذکور نہیں ہے، لیکن پیچھے بہت سی صورتوں میں انبیاء کی دعوت کا ذکر ہے۔ سورہ یوسف کی آیت ہے، اور اس سے قبل سورہ ہود، اور اس میں انبیاء کی دعوت مذکور ہے۔ جو ان کا راستہ تھا، جو ان کی دعوت تھی، میری بھی وہی دعوت، وہی راستہ ہے، میں اللہ کے دین کا داعی ہوں۔ اور سارے انبیاء میں بنیادی طور پہ قدر مشترک ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ نحن معاشر الانبیاء اخوۃ العلات، ہم انبیاء کی جماعت علاتی بھائی ہیں۔ تمام انبیاء ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انا دعوت ابی ابراہیم بشرا اخی عیسیٰ، کہ اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں میں، اور اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے۔
تو نے اپنا بھائی کہا۔ سارے انبیاء ہم اللہتی بھائی ہیں۔ بھائیوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک حقیقی بھائی جن کے ماں اور باپ ایک ہو، دوسرے اللہتی بھائی جن کا باپ ایک ہو مائیں مختلف ہو، جیسے ایک شخص کی کئی شادیاں ہوں اور ہر عورت سے اولاد ہو تو آپس میں اللہتی بھائی اور بہنیں ہیں۔ اخیافی بھائی تیسری قسم ہے کہ جن کے باپ مختلف ہو ماں ایک ہو، جیسے کوئی خاتون اس کا نکاح ہو، شوہر فوت ہو جائے، اس سے اولاد ہو، آگے وہ دوسرا نکاح کر لے، اس سے بھی اولاد ہو، یہ آپس میں اخیافی بھائی ہوتے ہیں۔ ہم انبیاء اللہتی بھائی ہیں، ہمارا اصل ایک ہے۔ اللہتی بھائی میں اصل باپ ایک ہوتا ہے، مائیں مختلف ہوتی ہیں، ہمارا اصل ایک ہے اور وہ ہے دعوت توحید۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، یہ ہر نبی کی دعوت ہے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، کہہ دو میرا بھی یہی راستہ، جو انبیاء صابرین کی دعوت ہے اور جو ان کی دعوت کا محور ہے بیان توحید، میرا بھی وہی راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کے دین کا داعی ہوں، یہ میرا راستہ ہے۔ اس لیے ہمیں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نبی کے اسوہ کے پیروکار ہیں تو نبی نمازی ہونے سے پہلے، حج کرنے سے پہلے، روزے رکھنے سے پہلے اللہ کے دین کا داعی تھا، تو ہمیں بھی اللہ کے دین کا داعی بننا پڑے گا بصیرت کے ساتھ اور نبی اسلام کے منہج کے مطابق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انداز دعوت کیا تھا، انداز تعلیم کیا تھا، ایک حدیث سے واضح ہوتا ہے، انی لآخذ بحجرکم عن النار وانتم تقحمون فیہا۔ جب میں واعظ کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں تمہاری پشتوں سے تمہیں پکڑ کر جہنم سے کھینچ لوں۔ یہ اخلاص، کتنے سامعین بیٹھے ہیں، یہ میری خواہش، میرا دل کا درد ہے، ایک ایک بندے کو اس کی پشت سے پکڑ کر جہنم سے کھینچ لوں۔ یہ آپ کے دل کا درد اور آپ کی دعوت کا اخلاص، جس کا معنی یہ ہے کہ ایک داعی جب کھڑا ہو ممبر پہ، اسٹیج پر، تو سامعین کے وقت کے ایک ایک لمحے کو اپنے اوپر امانت سمجھے، وقت کو ضائع نہ کرے، فضول قصے کہانیوں میں، ہنسی مذاق میں وقت کو برباد نہ کرے۔ سامعین آئے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اور آپ کو وقت دے رہے، وہ سارا وقت آپ کے کندھوں پر امانت ہے، اس وقت کا آپ نے حق ادا کرنا ہے، نہ کہ اس کو برباد کرنا ہے، ضائع کرنا ہے۔ اسلام کی دعوت کا درد، ایک حدیث میں آپ نے مثال دے کر سمجھایا کہ ایک شخص چراغ جلاتا ہے، آگ جل پڑتی، تو چراغ جلا کر ہٹتا نہیں، چھوڑتا نہیں، وہیں بیٹھ جاتا، پروانے آتے ہیں اس آگ کے ارد گرد منڈلاتے ہیں، وہ پوری کھلی نگاہوں سے ان پروانوں کو آگ سے دور کر رہا، آگ سے ہٹا رہا۔ پروانوں کی کوشش ہے آگ میں گرنے کی، اور اس کی کوشش ہے پروانوں کو بچانے کی۔ ہوا کہ یہ میری تمہاری مثال، جہنم کا الاؤ روشن ہے، آگ جل چکی، جہنم تیار ہے، اور تم پروانوں کے مانند اس پر منڈلا رہے ہو، اور میری دعوت، میری تعلیم تمہیں اس آگ سے دھکیل رہی، دور کر رہی۔
کہ نبی علیہ السلام کی دعوت کا درد ہے. یہی ایک داعی کا وظیفہ ہونا چاہیے کہ اپنے سامعین کے وقت کو اپنے لیے امانت سمجھے اور وقت کو ضائع نہ کرے لطیفوں میں، قصوں کہانیوں میں اور مذاق اور ہنسی میں. آج کسی داعی کی کامیابی کی دلیل یہ ہوتی ہے اتنا ہنسایا ہنس ہنس کے پیٹ میں بھر پڑ گئے. یہ کامیاب داعی کی نشانی نہیں، یہ بڑی مسئولیت ہے، کندھوں پر ایک ذمہ داری ہے، اس کا احساس کرنا پڑے گا. آج نبی علیہ السلام کی دعوت کی ایک جھلک، دو حدیثیں ہیں. ایک تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے تو انتفخت اوداجہ، یہ گلے کے رگیں پھول جاتے، واحمر وجہہ، اور چہرہ سرخ ہو جاتا، وعلا صوت، آواز بلند ہو جاتی، کأنہ منذر جیش، آپ کا انداز یہ ہوتا کہ جیسے آپ لشکر کو ڈرا رہے ہیں، دشمن آیا کہ آ جائے، ڈر جاؤ، سمجھ جاؤ. لشکر اگر تیار بیٹھا ہو، دشمن کے حملے کا اندیشہ ہے، وہ کھڑا ہو کر آگاہ کرنے کہ دشمن آ رہا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے، چکنے ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. یقول صبحکم مساکم، جو کہہ رہا ہو کہ دشمن صبح آیا کہ شام آیا، تیار ہو جاؤ. یہ انداز جو لشکر کو ڈرانے کا ہے دشمن کے حملے سے، یہ آپ کا انداز تھا. آواز اتنی اونچی ہوتی، صحابہ کہتے ہیں بعض وقت بازار میں ہوتے اور یہ آپ کا بعض ہم بازار میں سنتے ہیں. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. لوگوں سب سے بہترین بات کلام اللہ ہے، اللہ کی بات، اور سب سے بہترین حدیث میری حدیث ہے، سب سے بہترین طریقہ میرا طریقہ ہے. اور آواز اور اونچی ہو جاتی. وشر الامور محدثاتها، سب سے بدترین چیز وہ جو نئی ہو، بدعت، ہر نئی چیز بدعت، ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. آپ کا ہر خطبہ اس دامن میں مشتمل. اور اتنے بلند آواز سے الفاظ کہتے، مسجد میں کھڑے ہیں اور آواز کی گونج بازار میں جا رہے. اس کا معنی یہ ہے بدعتی ٹولہ بڑا خطرناک، بدعت پھر اہل بدعت، اس سے بچنا، کنارہ کشی اختیار کرنا، اس سے دوری اختیار کرنا تم سب کی ضرورت ہے، ورنہ وہ تو جہنم میں جا ہی رہا ہے، تمہیں بھی جہنم میں جھونک دے گا. تو اس دعوت کو سمجھو. آج کل کچھ لوگ پاکستان میں گھوم رہے ہیں، باہر سے آئے ہیں، وہ بدعتیوں کے، صوفیوں کے، اشعریوں کے، حلولیوں کے، وجودیوں کے نام لے لے کر ان سے بڑے متاثر ہیں، ہم ان کے شاگرد ہیں، ان سے علم لو، ہم نے بڑا ان سے علم لیا. اس سے یہ باتیں سن کر آپ کا من تبدیل نہ ہو جائے، خبردار ہو جاؤ. کسی بندے کے اجتماع میں اگر 10 لاکھ افراد موجود ہیں تو اسے دھوکہ نہ کرو. یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے. اگر یہ کامیابی کی علامت ہوتی تو اس کے مستحق انبیاء تھے. انبیاء دعوت دیتے 2، 4، 10 اور 20 افراد سے. اللہ تعالیٰ انبیاء کے لیے بھی لاکھوں کو مجمع اکٹھا کر دیتا. لیکن یہ دین کا مزاج ہے، بڑا دھیما مزاج ہے. یہ اچھل کود اور یہ شور و غبار، لوگوں کا ازدحام، ان مزاج کا
لا تکاد تجد فیہم راحل، لوگوں کی کثرت کی مثال ان 100 اونٹوں کی سی ہے جن کو آپ خریدتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، لیکن سواری کے قابل کوئی نہیں ہوتا۔ قطعاً اس سے دھوکہ نہ کھانا۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے؟ سب سے بدترین چیز بدعت، سب سے بدترین چیز۔ سنت سے محبت کرے، اس محبت کو تولا جائے گا، اسی قوت کے ساتھ بدعت سے نفرت کرو، اسے بھی تولا جائے گا اللہ کے میزان میں قیامت۔ اہل السنت سے محبت کرو، اس محبت کو بھی تولا جائے گا، اسی قوت کے ساتھ اہل بدعت سے نفرت کرو، اسے بھی تولا جائے گا۔ اپنی عاقبت کی تیاری کرو۔ اوثق الایمان الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ، ایمان کی سب سے مضبوط کڑی یہ ہے کہ محبت ہو تو اللہ کے لیے، عداوت اور نفرت ہو وہ بھی اللہ کے لیے۔ توحید والے توحید یہ محبت کے لائق الولاء، سنت والے سنت یہ محبت کے لائق ہے، اور شرک اور اہل شرک اور بدعت اور اہل بدعت یہ عداوت اور نفرت کے لائق۔ یہ امتحان ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، مشہور نبی علیہ السلام کی تھی، محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے۔ تو یہ لوگ اس دھوکے میں آ رہے، بہت سے مشاہیر اور بہت سے عوائدین اس بندے کے پیچھے پیچھے پھر رہے، اس کو پروٹوکول دے رہے، کہ کیوں؟ منج کہاں گیا؟ توحید کی غیرت کہاں گئی؟ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ نبی علیہ السلام کا منج، آپ کا طریقہ تھا، گردن کے رگیں پھول گئی، چہرہ سرخ، آواز اونچی، حتیٰ کہ بازار تک جائے۔ شر الامور محدثاتها، سب سے بدترین چیز وہ ہے جو دین میں نئی ہو۔ ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث جس سے اس مسئلے کو اور تقویت ملتی ہے۔ جب میں بات کرتا ہوں میری یہ حرص اور خواہش ہوتی ہے کہ میں ابھی سے تم کو جہنم سے کھینچ لوں، ابھی سے تمہاری پشتوں سے پکڑوں اور جہنم سے کھینچ لوں، ایسا پروگرام پیش کروں، ایسی دعوت دوں کہ تمہیں جنت میں پہنچا دو۔ اس دعوت کو اپنا کر تم جنت میں چلے جاؤ۔ ایک اور حدیث مسند احمد ابو داؤد اور ترمذی کی ثابت صحیح سند کے ساتھ، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور خطبہ اتنا بلیغ تھا، وہی انداز جہنم سے کھینچنے کا کہ ضرفت من العیون ووجلت من القلوب، سارے سننے والے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، رونگٹے کھڑے ہو۔ یہ انداز اللہ کے نبی واضح فرماتے، صحابہ چہرہ ڈھانپ ڈھانپ کر روتے۔ یہ واضح کوئی ٹھٹھا مخول نہیں، نہ یہ قصوں کہانی اور لطیفوں کا محل ہے۔ یہ واضح کأن علی رؤوس الطیور، اتنی مؤثر اور بلیغ آپ کی نصیحت ہوتی، صحابہ سنتے گویا سروں پر پرندے بیٹھے ہو، کہ ذرا سر کو جنبش دی پرندے اڑ جائیں گے۔ یہ آپ واز کرتے زندہ لوگوں کے سامنے، لگتا قبرستان میں واز کرتے۔ اور پنجاب سے بعض لوگ آتے ہیں اور شکوہ کرتے ہیں کہ لگتا ہے میں قبرستان میں بول، نہ کوئی نعرہ نہ کوئی زندہ باد مردہ باد۔ یہ ان پروگراموں کی شان ہی نہیں، یہ شان سننے والے رو رہے، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
جب اس بات سے فارغ ہوئے تو قال قائل، ایک شخص نے کہا کأنہ موعظۃ مودع یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ یہ آپ کا آخری واعظ ہے. اتنی تاثیر، اتنی بلاغت، سارے لوگ رو رہے، اتنا مؤثر واعظ، لگتا ہے آپ کا آخری واعظ ہے. اس کے بعد آپ کو موقع نہیں ملے گا واعظ کرنے کا. جب تصور کر لیتے کہ آپ کا آخری وقت ہے، یہ آخری واعظ آپ کا، تو ماذا تعہد الینا، آپ کا آخری پیغام کیا ہو، جس کو وصیت بولتے. اب یہ تصور کرنے کا آخری وقت آ گیا ہے، اس کے بعد آپ کو کہنے کا اور ہمیں سننے کا موقع نہیں ملے گا، تو کیا پیغام آپ کا، کیا وصیت آپ کی؟ اب نبی علیہ السلام نے 4 چیزیں ارشاد فرمائی. اگر میری وصیت جاننا چاہتے ہو، تو آخری پیغام معلوم کرنا چاہتے ہو، تو 4 چیزیں. اوصیکم بتقوی اللہ، سب سے پہلے میں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، تقوی اختیار کرنے کی. ایک حدیث میں فی السر والعلن، خواہ تم تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو. ایک صحابی نے آپ سے وصیت طلب کی، کہ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو تقوی کے ساتھ رہو، سفر ہو، حضر ہو، خلوت ہو، جلوت ہو، رات ہو، دن ہو، گھر ہو، مسجد ہو، بازار، تقوی کے ساتھ رہو. بڑی جامع وصیت ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. یہ وصیت ساری امتوں کے لیے، جس جس قوم نے کتاب دی، نبی بھیجے، اس قوم کو اور تمہیں بھی وصیت کرتے تقوی کی، اللہ سے ڈرنے کی، اللہ کا خوف اختیار کرنے کی. یہ آپ کی پہلی وصیت ہے، تقوی پرہیزگاری. کیونکہ تقوی پرہیزگاری دونوں جہانوں میں خیر کا منبع ہے. والعاقبۃ للتقوی، انجام کی بہتری تقوی برتا ہے. اعدت للمتقین، جنت متقین کے لیے. دنیا کی بہترین، آخرت کی بہترین تقوی پر. ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے سارے کام آسان کر دے. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کو مخرج مہیا کرے گا. اس کے مشن میں کوئی رکاوٹ آ جائے، کاروباری امور ہو، خانگی امور، کوئی مشکل آ جائے، اللہ اس کو نکالے گا تقوی کی برکت سے. اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں اس کے پاس وہ قرآن بھی نہ، تمہاری سوچ سے بڑھ کر، تمہیں علم بھی نہ. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر مصروف جہاد تھا، زاجرہ ختم ہو گئی. یہاں تک نوبت آ گئی، وہ 200-250 مجاہدین تھے، ہر مجاہد کو روزانہ صرف ایک کھجور دیتی تھی بس. کسی نے پوچھا کہ ایک کھجور سے کیا گزارا ہوتا؟ تھوڑا کھجور کھا لیتے تھے، کٹھلی دن پر چوستے تھے. اس کھجور کی قیمت میں تب احساس ہوا جب وہ بھی ملنا بند ہو. صحابہ کا تقویٰ، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں.
ہم ہوتے تو شکوے کہ دفتر کھول دے، ہمیں لڑا رہے ہو، لائے ہو، بھوکے پیسے مار رہے ہو، کھلاؤ تو صحیح ہم، کوئی شکوہ، سب اللہ کی راہ۔ وہ جانتے تھے ہر لائق ہونے والی تکلیف اللہ کی راہ، اس کی رضا کا باعث، وہ تکلیف بڑی مزیدار ہے۔ ایک مار کے نبی علیہ السلام کی انگلی زخمی ہو گئی اور خون گر رہا ہے، آپ فرما رہے ان انت الا اصبع دبیت وفی سبیل اللہ ما نفیت، تو انگلی زخمی ہو گئی، خون گر رہا ہے، یاد رکھ جو بھی ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں تکلیف ملے اس میں بڑی لذت کا احساس ہے۔ اللہ کی راہ جتنی بڑی تکلیف اللہ کی راہ میں پہنچے گی اتنا زیادہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اللہ کو ماتا ہے نا یتخذ منکم شہداء، اللہ چاہتا ہے کہ تم میں شہید ہو، کچھ لوگ شہید ہو، مارکوں میں 2 4 10 20 لوگ شہید ہو، اللہ چاہتا ہے۔ یہ کفار کی اور ہماری سوچ میں فرق ہے۔ کفار کے بندے اگر مر جائے، ہلاک ہو جائے، اسے وہ نقصان کہتے ہیں۔ ہماری سوچ ہے کہ اگر شہادتیں ہوں گی تو ہمارا فائدہ ہوگا، جب اللہ پہلا خون دیکھے گا میری رضا میں، میری راہ میں یہ بہایا گیا تو اس کی مدد کے دروازے کھل جائیں گے، اس کی توفیق اور نصرت کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ تکلیف لذت کا احساس پیدا کرتی، تو صحابہ بھوکے لڑ رہے، ایک کھجور ملنا بھی بند ہو گئی، مارا کا کامیاب، وہ واپس لوٹ گئے، کوئی بھوک اور پیاس۔ سفر جو ہے سمندر کے رستے تھا، سمندر کے کنارے تھے، اللہ نے اندر سے ایک عنبر مچھلی بھیجی، بڑی مچھلی مسجد کے برابر، صحابہ نے خیمے گاڑ دی، مچھلی کو کھانا شروع کر دی، خوب کھائے، 15 دن قیام کیا، مچھلی ختم ہونے کا نام نہیں لے، 15 دن کھائے اور اس کی صرف ایک پسلی ننگی ہو سکی، بس باقی مچھلی جون کی تھی۔ پسلی اتنی بڑی تھی، اس پسلی کو زمین کو کھڑا کیا گیا اور نیچے سے لشکر کا سب سے بڑا اونٹ، سب سے دراز قامت شخص کو اوپر کھڑا کر کے نیچے سے گزارا گیا، وہ گزر گیا، اس پسلی کو ٹچ کیے، اس کی آنکھ میں 14 صحابہ بیٹھ گئے۔ اب جاتے ہوئے اس کا تیل نکالا، جو برتن تھے ساتھ بھر کے لے گئے، نبی علیہ السلام کو خبر دی، بھائی بابرکت کھانا، ہم تو اس سے محروم ہو گئے۔ عرض کیا اس کا تیل ہم لے کر آئے، وہ آگے نوش ہو گئے، وہ یرزق من حیث لا یحتسب، اللہ ایسے مقام سے روزی دے گا تمہارا کام کو گمان بھی نہ، یہ تقویٰ کے فائدے۔ تو پہلی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کے تقویٰ کی نصیحت کرتا ہوں، یہ دنیا کے فائدے، سارے کام آسان، مخرج مہیا ہو جائے گا، وہم و گمان سے بڑھ کر روزی ملے گی، اللہ خزانے عطا فرما دے گا، اور آخرت کے فائدے ہیں ہی، اعدت للمتقین، جنت ہے ہی اہل تقویٰ کے لیے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جن لوگوں کے دلوں میں مقام رب کا خوف آ جائے، مقام رب کے خوف کے 2 معنی، ایک یہ کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف، حساب و کتاب کا خوف، دوسرا مقام رب، اس کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کا جبار و قہار ہونا، یہ خوف آ جائے، مقام رب کا خوف، رب کا مقام کیا ہے، یہ خوف آ جائے، 2 باغ اس کے لیے تیار ہے،
اور آگے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتٌ، دو باغ اور بھی، چار باغ تیار شدہ۔ یہ تقویٰ کا فائدہ۔ بھائی تقویٰ کے مختصر دو معنی، اس پر تفصیلی بات ہو سکتی۔ ایک معنی یہ کہ ایسا اللہ کا خوف تیار کر لو، پیدا کر لو، جو گناہوں کے مقابلے میں آڑ بن جائے، دیوار بن جائے۔ اتنی اونچی دیوار بنا لو، کوئی گناہ سامنے آ جائے، اس دیوار کو پھلانا ممکن نہ، گناہ تک پہنچ ہی نہ سکے۔ ایسی خشیت اپنے اندر پیدا کر لو جو آپ کے اور گناہ کے بیچ میں حائل ہو جائے۔ دوسرا تقویٰ کا معنی نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع۔ جی ہاں، سنت کی اتباع عین تقویٰ۔ صحیح بخاری کے حدیث کی دلیل ہے جس میں 3 صحابہ کا واقعہ، تینوں نے ایک عزم کیا تھا اور وہ عزم نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف تھا۔ ایک نے کہا زندگی بھر میں رات کا قیام کروں گا، کبھی سوؤں گا، پوری رات اس آنکھ کو بند نہیں کروں، چاہے 40-50 سال جی۔ اور دوسرے نے کہا میں جب تک زندہ ہوں بلا ناغہ زمانے بھر کے روزے رکھوں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں گھر بار چھوڑ دوں، مسجد کا لزوم اختیار کر لوں گا، اعتکاف اختیار کر لوں، ہر وقت مسجد، گھر کے جھمیلوں سے نکل جاؤ۔ بظاہر تینوں کا ارادہ بڑا نیک۔ ہم جیسا ان پڑھ ہوتا تو ان کو شاباش دیتا، بڑے نیک ہوتے، زمانے بھر کی شب بیداری اور زمانے بھر کے روزے، عمر بھر کا مسجد کا اعتکاف۔ مگر جب پیارے پیغمبر کو علم ہوا، فاحمر وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لگتا تھا کہ تمہاری انار آپ کے چہرے کو نچوڑ دیا گیا، اتنا سرخی آ گئی، غصے کی سرخی اس چہرے پر جو انک لعلی خلق عظیم، اخلاق حسنہ کا پیکر، غصہ آ گیا۔ انی اتقاکم للہ، تم یہ سارے کام کر کے متقی بننا چاہتے ہو؟ سب سے بڑا متقی میں ہوں، مجھ سے پوچھو میں متقی کیسے بن گیا؟ ایک راہ پر چل کو، اسی راہ پر چلو گے متقی بنو گے، کہ اور راستہ اختیار کریں گے تقویٰ کا راستہ نہیں۔ اللہ کی سنت سب کے لیے ایک ہے، لن تجد سنت اللہ تبدیل، اللہ کا طریقہ تبدیل نہیں ہے۔ کسی کے لیے تقویٰ کا راستہ کچھ ہو، کسی کے لیے کچھ اور نہیں، میرا ایک راستہ ہے، ایک منہج ہے، اس پر میں چل رہا ہوں، اس پر چل کے میں اتقی الناس بن چکا ہوں، اسی پر چلو گے تقویٰ کماؤ گے، ورنہ نہیں۔ کیا ثابت ہوا کہ تقویٰ کا راستہ اتباع رسول کا راستہ۔ کوئی شخص کو نیا عمل ایجاد کر کے، چاہے وہ سونے اور ہیرو جواہرات کا کیوں نہ ہو، تقویٰ کما ہی نہیں سکتا۔ تقویٰ پیارے پیغمبر کی غلامی میں، پیارے پیغمبر کی اطاعت میں۔ تو آپ کی اتباع کا راستہ تقویٰ کا راستہ ہے، یہ آپ کی وصیت ہے۔ اور دوسری بات، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَلَوْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اور سمع اور اطاعت کرو اپنے امیر کی، وہ حبشہ کا سیاہ غلام کیوں نہ ہو، شرط یہ کہ اس کی بات معروف میں ہو، کتاب و سنت سے بات کریں، یخوضکم بکتاب اللہ و سنت رسول ہے، تمہاری قیادت کتاب اللہ کے ساتھ کرے اور سنت رسول اللہ کے ساتھ۔ پھر سمع بھی اور اطاعت بھی، بات کو سننا بھی ہے اور اس کی اطاعت بھی کرنا۔ اگر اس کا امر خلاف شریعت ہے تو لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، پھر خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ سمع ہے، اطاعت نہیں،
سما ہونے کا معنی بغاوت نہیں کرنی، خروج اختیار نہیں کرنا۔ آج ہمارے جمہوری نظام میں شاخصانہ یہ ایک پارٹی جیت گئی، دوسری پارٹی کی کوشش سر سے پاؤں تک اس کو کھینچو، اس کو تخت سے اتارو، اقتدار سے اتارو اور خود بیٹھو۔ یہ سوچ بالکل کتاب و سنت کے خلاف، قرآن و حدیث کے خلاف۔ کوئی قیادت آ جائے، اب سب ہماری بات کو سننا ضرور ہے، اچھی بات ہو تو اطاعت کرو، شریعت کے خلاف ہے تو اطاعت نہیں، لیکن سمع ضرور ہے، بغاوت نہیں۔ ٹانگیں نہ کھینچو، اس کی استقامت کی دعا کرو، اللہ مسد ریالہ اس کو سیدھا کر۔ اقتدار قائم ہو چکا، فلاں پارٹی کامیاب ہوگی، حکومت سنبھالنے استقرار ہو گیا، اس کو سیدھا کرے، اس کو نیک توفیق دے، نیک ہدایت دے۔ فتنے کا راستہ اختیار نہیں کرنا، نہ کوئی جلوس، نہ کوئی دھرنا، نہ کسی قسم کا ایسا اقدام جو رعیت کے لیے فتنہ کا باعث ہے، وہ اختیار نہیں کرنا۔ یہ شرعی فکر آپ کے سامنے پیش کروں۔ بغاوت کا راز صرف ایک ہی ہے کہ اپنے حاکم سے تم کفر بواہ دیکھو، کھلم کھلا کفر، جس کے کفر ہونے پر آپ کے پاس صحیح دلیل ہے کتاب و سنت، پھر خروج اختیار کر سکتے، بغاوت کر سکتے، لیکن پھر بھی ایک شرط، اور شرط یہ کہ وہ وقت کا حاکم، اس کے پاس گورنمنٹ کی طاقت ہے، اس کے پاس اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہے۔ بغاوت اختیار کر کے اس کے سامنے کھڑا ہو سکتے، اگر ہو سکتے تو پھر کھڑا ہو جاؤ، اس کی بھی ایک شرط ہے۔ اگر کھڑا ہونے میں ایک بندے کی خون ریزی کا امکان ہو پھر بھی جائز نہیں، دین فتنہ نہیں مانتا۔ بغاوت کا راستہ اپنانے میں اگر خدشہ ہو کہ ایک بندہ مر جائے گا، دو بندے قتل ہو جائیں گے، پھر بھی خروج کا راستہ اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ دین امن کا پیغام ہے، سلامتی اور استقرار کا پیغام ہے۔ اس پر تفصیلی باتیں تو بہت زیادہ ہو سکتی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی وصیت ہے، تقویٰ کی وصیت، اور اپنے حاکم کی سمع اور اطاعت کی وصیت، حبشہ کا سیاہ غلام کیوں نہ۔ اور تیسری بات فرمائی فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ۔ میرے بعد تم اختلاف کثیر دیکھو گے، میرے بعد تم اختلاف کثیر دیکھو گے، یہ اللہ کے نبی فرمایا، یعنی تقریباً ہر مسئلے میں اختلاف ہوگا۔ آج ایک دائی کہہ رہا ہے کہ صرف 5% مسائل میں اختلاف ہے، صرف 5%، 95% مسائل میں اتفاق ہے امت کے فرقوں کے درمیان، جس میں اہل حدیث بھی، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، شیعہ۔ یہ بات کہتی ہے اس کو شرم نہ ہے، بالکل حدیث سے باہر نہ رہی۔ اللہ کے نبی فرما رہے اختلاف کثیر دیکھو گے، اور وہ فرما رہے اختلاف قلیل، اختلاف کثیر دیکھو گے، اور یہ حضرت فرما رہے نہیں اختلاف قلیل، بس 5%۔ اس کو چیلنج کرو، کوئی ایک مسئلہ، چند اکا دکا مسائل کو چھوڑ کر بتاؤ جس میں امت کے سارے کے لوگ متفق ہو۔ توحید میں اختلاف، وجود باری تعالیٰ میں اختلاف، مکان باری تعالیٰ میں اختلاف، اور کیا چاہیے؟ صفات باری تعالیٰ میں اختلاف، اسماء باری تعالیٰ میں اختلاف، فقہی مسائل میں اختلاف، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ اور حج عمرے میں اختلاف میں اختلاف، اور آپ کہہ رہے بس 5% مسائل میں اختلاف۔ یہ کہو کہ میں بھی صحیح ہوں اور باقی سب بھی صحیح،
یہ نہ کہ میں ہی صحیح. یہ سوچ اتنی کچی سوچ، اتنا کچا منہج، میں بھی صحیح ہوں، دیوبندی بھی صحیح ہے، بریلوی بھی صحیح ہے، شیعہ بھی سب صحیح. اتنا کوتاہ منہج. یہ لا ریب فیہ کیا ہے؟ کوئی سلم و تسلیمہ کیا ہے؟ یقین کی منزل کیا ہے دین حق میں؟ میں بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، میں بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک. یہ باتیں کہاں سے آ گئی؟ مت سنو اس شخص کو، آپ کے عقیدوں کو بگاڑ رہا ہے، آپ کے منہج کا فساد کا باعث ہے. اللہ کے نبی کیا فرما رہے؟ میرے بعد تم اختلاف کثیر دیکھو گے. اختلاف کو قائم نہ رکھنا، اختلاف کو حل کرنا. یہ کیا کر آنکھیں بند نہ کر لینا کہ وہ بھی صحیح میں بھی صحیح. یہ کوئی منہج نہیں. اختلاف کو حل کرو کیسے؟ فعلیکم بسنتی، میری سنت کے ساتھ چمٹ جائے بس. جو بھی نقطہ اختلاف اس کو پیش کرو میری سنت پر، اور جو چیز میری سنت کے اس کو قبول کرو، باقی سب چھوڑ. یعنی سنت ہی صحیح ہے بس، باقی سب غلط. سنت بھی صحیح، بدعت بھی صحیح، توحید بھی صحیح، شرک بھی صحیح. کیسی سوچ ہے؟ میری سنت کو تھام لینا وہی مخرج ہے اور وہی اختلاف کا حل. اختلاف ہونا معیوب نہیں، اختلاف کا باقی رہنا معیوب. اختلاف باقی کیوں ہے جبکہ کتاب و سنت موجود ہے، آیات بینات موجود ہے؟ پھر اختلاف قائم کیوں ہے؟ سوچنے کی بات. تو کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے اختلاف باقی رہے، یہ عیب ہے شریعت پر بھی آپ پر بھی. کتاب و سنت کے موجود ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو اختلاف ہو، اختلافی نقطے کا تعین کرو اور اس کو پیش کر دو کتاب و سنت پر، کتاب و سنت کی جو رہنمائی ہو اس کو قبول کر لے. یہی حل ہے بس. اساست خلفاء راشدین کی سنت، خلفاء راشدین کی سنت، وہ خلفاء جو نصاً راشد قرار کیے گئے ان ہدایت پر. یہ راشد ہونا کسی اور شخصیت کا استعمال نہیں، فلاں امام راشد ہے، فلاں فقیہ راشد ہے، فلاں محدث نہیں. صرف 4 خلفاء، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. یہ 4 خلفاء راشدین، ان کے طریقے کو تھام. اس کا معنی ہے کہ میری سنت میں کوئی چیز نہ ملے، خلفاء کا طریقہ موجود، دین کامل ہے، آپ کی سنت میں ہر شے موجود ہے. اب بعض سیاسی امور، نبی علیہ السلام کی زندگی تک مدینہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، اس بستی پر آپ کا نظام قائم تھا، ریاست مدینہ، کتاب و سنت قائم تھی. اور خلفاء کے دور میں فتوحات ہوئی، شام تک علاقے فتح ہو گئے، خراسان تک فوجیں گئی، سمندروں میں بیڑے ڈال دیے، فتوحات ہی فتوحات. تو ان کا ایک سیاسی نظام، عہدے متعین کیے گئے، تنخواہوں کا نظام قائم ہوا، فوج کا نظام قائم ہوا، قضات کا نظام قائم ہوا. ان سارے امور میں میرے خلفاء کی سنت، ان کا طریقہ تمہارے لیے مثال ہونا چاہیے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ خلفاء کی سنت کتاب و سنت سے الگ ہے. خلفاء بھی کتاب و سنت کے پابند ہیں، لیکن بعض امور کی ترتیب نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد وہ سیاسی امور، حکومتی امور، ان کے نظام کو دیکھو، ان کے سیاسی نظام کو دیکھو، ان کے مناسب کو دیکھو اور ان کو اپناؤ. یہ ہدایت کا راستہ ہے.
یہ 3 وصیتیں ہو گئی. اختلاف کثیر دیکھو گے، اختلاف کو باقی نہ رکھو. یہ کہہ کر آنکھیں بند کر لو کہ میں بھی صحیح میں بھی صحیح، یہ کون سی بات نہیں. سنت پر پیش کر کے دنیا کو بتاؤ کہ یہی صحیح بس. اور چوتھی وصیت کیا ہے؟ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور بچو تم نئے نئے امور سے، نئے نئے شوشوں سے، نئی نئی باتوں سے، اور نئے نئے افکار سے بچو. اليوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل موجود ہے، اس پر عمل کرو. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، ابن مسعود کا قول، اتباع کرو، ابتداء نہ کرو. اتباع کے معنی جو دین آ چکا ہے اس کو مانو، اور نئے نئے امور نہ بناؤ، اختراع نہ کرو. فقط کفیتم، کتاب و سنت کی صورت میں تم کفایت کر دیے گئے، یہ کافی شافی، کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں. دین کامل ہے، اس میں ایک سوئی کے ناکے کی اضافے کی بھی ضرورت نہیں. جو اضافہ کرے گا وہ بدعتی، بدعت بھی بدترین ہے، بدعت انسان بھی بدترین ہے. بدعت انسان اللہ کا دلکار، اللہ کا دعویٰ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے دین مکمل کر دیا. بدعت سینہ تان کے کھڑا ہے، مکمل کہاں ہے؟ مکمل تو میں کر رہا ہوں، مکمل تو میرے باپ دادا نے کیا، میرے استادوں نے کیا، میرے پیروں نے کیا. فلاں چیز نہیں تھی، فلاں چیز نہیں تھی، وہ ہم نے پیدا کی. اللہ کے دعوے کو جھٹلانا، اللہ کے دعوے کی تکذیب اور تردید، کوئی اس سے بڑا مجرم ہو سکتا، کوئی اس سے بڑا داعی ہو سکتا. اور ہم ایسے انسان کی باہوں میں باہیں ڈال کر عمومی مظاہر میں اسٹیجوں پر کھڑے ہو کر اظہار محبت کریں، اظہار محبت کریں. یہ کون سا منہج ہے؟ جو سب سے بڑے دین کے مجرم اللہ پر استدعا کر رہے ہیں، بقول امام شافعی رحمہ اللہ کے، اللہ کی گدی پر قبضہ کرنے کی کوشش. منصب اللہ کا، شریعت ثانی کا. اور کوئی شخص کہے کہ میں بناتا ہوں دین، خصوصا چھوڑ دے، اللہ کے منصب پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے، مجھ سے بڑا مجرم ہے. اور ہم اسے اظہار محبت کرتے پھر یہ باتیں خلاف میں ہے. فرمایا کہ تم میری سنت کو جان لو، تمسکوا بعضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت کو ہاتھوں سے نہ تھامو، اپنی داڑھوں سے تھامو. ہاتھوں سے زیادہ داڑھوں کی گرفت پکی ہوتی، ہاتھوں سے کوئی چیز پکڑے گرفت ڈھیلی پڑ سکتی، اور کسی کو داڑھوں میں دبا لے گرفت بڑی پکی ہو جاتی. میری سنت کو داڑھوں میں دبا لے، اس کا سرا چھوٹنے نہ پائے. عضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور، اور نئی نئی چیزوں سے بچو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت، ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ. یہ 4 آپ کی وصیت ہے، تو ان پر تفصیلی کلام مزید ہو سکتا ہے، کبھی موقع ملا تو اور باتیں ہوں گی انشاءاللہ. کسی پر اتفاق کرتا ہوں، اگر روانگی نہ ہوتی تو میں مزید بیٹھتا، اور باتیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کے سپرد، اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، آپ کے اہل خانہ کی حفاظت فرمائے. اللہ آپ کا آنا قبول کر لے، جو قدم آپ نے اٹھائے اللہ آپ کے ایک ایک قدم کو برکتوں سے بھر دے. جب تک بیٹھے ہیں اللہ کی رحمت نے آپ کو ڈھانپا ہو، حدیث ہے. اور یا اللہ جب ہم بچھڑ کر جائیں، اٹھ کے جائیں، تو ایک ایک شخص کے گناہوں کو معاف فرما. یہ اجتماع مرحوم ہو، اور تفرق مخور ہو. جب تک موجود ہے رحمت سے ڈھانپ لیں، اور جب بچھڑے الگ ہو تو سب کے گناہوں کو معاف فرما.
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔